آج کل کے جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں اس طریقے سے عزت نہیں کرتے اپنے سینئرز کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ ذرا اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں. بچیاں ایسی بھی ہیں کہ جو صرف آتے ہی فون تک ہوتی ہیں اور جاتے بھی فون پہ ہوتی ہیں, ان کو سلام کا بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. علیزہ شاہ کی بھی ویڈیو آئی, انہوں نے بھی اس ویڈیو میں یہی کہا کہ اب اتنا کام کرنے کے بعد یا اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد اپنے پیسے نہیں ملتے تو جہاں پر عزت نہیں ہے وہاں پر کام کیوں کیا جائے. میرا خیال ہے کہ ہر آرٹسٹ یہی بات کرے گا کہ پیسے نہیں ملتے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ بھیک مانگنی پڑتی ہے پیسوں کی. کہ جو یہ پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں آگے سوشل میڈیا پر, اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود بھی اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ تم اپنے گھر میں جا کے اپنی ماں کا اور بہن کا دروازہ نوک کرتے ہو جب وہ واش روم میں جاتی ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو تمہیں شرم آنی چاہیے کسی بھی خاتون کے واش روم کا دروازہ نوک کرنے کے لیے. سینئر ہمارے ایکٹر ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو ہے وہ پیسے ٹائم پر نہیں ملتے. آپ دیکھیں گے ہر لڑکی نہیں, ہر بڑھیا بھی ہیروئن بنی ہوئی. حمیرہ اصغر والا جو انسیڈنٹ ہوا, اس میں بھی ہم دیکھتے کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی اٹھی, بہت سارے ایشوز اٹھے, لیکن ایک یہ والا ایشو بھی تھا کہ یہ تو ڈرگز لیتی تھی. اسپیشلی ان کی مدر کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگ اچھے نہیں ہوتے, یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو میں ان کو ایک بات کہوں گی کہ کراچی کے لوگوں کو چھوڑیں, باہر کے لوگوں کو چھوڑیں, آپ کس قسم کی ماں ہیں. یہ تو وہ غلط کاموں میں جائے گی, یہ ڈرگز لے گی, یہ راتوں کو باہر رہے گی, ہمارا یہ پرسیپشن ہے. یہ تو وہ لڑکیاں کیوں ڈرگز لے رہی ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آتی. عائشہ خان اتنا بڑا نام, ایک طرف ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے, دوسری طرف یہ والے واقعات بھی ہیں کہ بچے نظر نہیں آتے. جب آپ اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں نا, جو بھی وہ بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں جو ہے نا میری دادی کے ساتھ, میری نانی کے ساتھ, میرے دادا کے ساتھ یہ ایسے کر رہی ہے. السلام علیکم جی, دس از می شائستہ رضا, اور انٹرویو سیریز کا سلسلہ جاری ہے. اور آج جن شخصیت کا ہم انٹرویو کرنے والے ہیں ان کو بہت ٹائم سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی اسکرینس پر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آج کل ہم جب بھی بات کرتے ہیں میڈیا انڈسٹری کی تو بہت ساری قصے, بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ باہر آتی ہیں, سامنے آتی ہیں, جس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ینگسٹرز ہیں جو کہ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی گلیمرس ورلڈ ہے اور یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کی زندگی سے تمام دکھ, تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن در حقیقت کیا ہے یہ سب کچھ جانیں گے, اور اسی بات کو مزید کنٹینیو کریں گے. آپ کو ملوائیں گے اپنے گیسٹ سے. آج میرے ساتھ موجود ہیں غزالہ جاوید صاحبہ, جو کہ ایک بہت ہی فیمس ایکٹریس ہیں, اور ان کو آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھا ہے, اپنا کام, اپنا لوہا انہوں نے منوایا ہے, اور اس کے بعد کافی عرصے سے اسکرین سے بھی غائب ہیں. تو ان کو ذرا ویلکم کرتے ہیں اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ویلکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم. میں ٹھیک ٹھاک, سب لوگ کیسے ہیں؟ سب کو میرا پیار, میری دعائیں. اسکرین سے غائب ہوں, لیکن یہ کہ دیکھو اسکرین پہ آ رہی ہے, آتی جاتی رہتی ہے نا, پرماننٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہی اسکرین پہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا غزالہ جاوید صاحبہ, جو بہت سارے لوگ ہیں آلریڈی آپ کے بارے میں جانتے ہیں, جس طریقے سے آپ نے آغاز کیا. آج سے ہم اس ٹائم میں چلے جائیں, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہم, جب اتنے سارے چینلز نہیں ہوتے تھے انٹرٹینمنٹ کے, جب اتنا صرف پی ٹی وی تھا, اور بڑا لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل تھا پی ٹی وی تک پہنچنا, اور اس وقت کنونس کرنا فیملی کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہ نہیں ٹھیک ہے میں ایک ایکٹریس بننا چاہتی ہوں, یا میں کام کرنا چاہتی ہوں, میں کیمرے کو فیس کرنا چاہتی ہوں, وہ والا ذرا فیس بتائیے گا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے. میرے لیے مشکل اس لیے نہیں تھا کہ میں بڑی لکی ہوں کہ میں اقبال لطیف صاحب کی جو بیٹی ہے سدرا اقبال, ساری دنیا جانتی ہے, وہ میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی. تو ہمارے فیملی ٹرمس تھے اقبال بھائی کے ساتھ. تو اکثر مطلب میں کام شام ذرا گھر کے کم کرتی ہوں, تو وہ مجھے کہتے تھے موٹی بستر توڑتی رہتی ہے, کوئی کام کر لے زندگی میں. تو کہتے ہیں چل تم ڈرامے کرو. میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتی, لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کہنے لگے نہیں یہ کرے گی ضرور کرے گی. پھر سدرا اقبال اور اس کی بدر بھی کہنے لگی کہ اچھا ٹرائی کر کے دیکھو, کوشش کر کے دیکھو. تو میں نے اقبال بھائی کا ایک چل رہا تھا ایک رات ایک کہانی, تو اس میں میں نے فرسٹ ٹائم کام کیا. تو وہ مجھے کہنے لگے بھائی تم تو فرسٹ ٹیک ہو کے کر دی, تم تو بائی برتھ آرٹسٹ ہو, تم کیسے کام نہیں کرو گی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کے ساتھ وہ والا پلے کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور سیریل شروع کیا, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ سیریل میں بھی انہوں نے مجھے لیا.
لیکن جب میں نے آدھے سیریل پہ گئی تو مجھے اتنا مشکل ہوتا ہے نا, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آنا بہت آسان کام ہے, اور وہ واقعی حالانکہ میرے تو وہ بہنوئی بھی تھے اور میرے لیے بڑی مطلب آسان رات تھی کہ مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا, کوئی گیٹ پہ روکنے والا نہیں تھا. جب جاتی بھی تھی تو سب مطلب اقبال بھائی کی سالی سمجھ کے بہت ویلکم اور بہت رسپیکٹ ملتی تھی. تو لیکن میں نے دیکھا کہ بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا اقبال بھائی یہ تو گھر کے کاموں سے زیادہ مشکل ہے, یہ میں نہیں کر سکتی. بہرحال اس کے بعد میں نے کہا نہیں اب میں نہیں کروں گی. تو پھر ایک دن ایسی میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک کال آئی, تو میں نے فون اٹھایا تو معین اختر کا فون تھا. تو مجھے کہنے لگی, میں نے کہا جی کون بول رہا ہے؟ کہنے لگی میں معین اختر بول رہا ہوں. تو میں نے کون معین اختر نا؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک ادنا سا آرٹسٹ ہوں اس ملک کا, میرا نام معین اختر ہے, شاید آپ نہ. میں کہا سوری پلیز مجھے معاف کر دیں, اس لیے کہ میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھے کال کریں گے, کیونکہ میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی, کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں ان کو. مطلب ویسے تو ٹی وی پہ دیکھا لیکن ویسے میں ان کو نہیں جانتی تھی. تو میں نے کہا سوری, میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کون معین اختر نا. تو کہنے لگے ایکچولی میں نے فون آپ کو اس لیے کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں, میں ایک پروگرام کر رہا ہوں ایسے, ابھی نام یاد آئے گا تو بتاتی ہوں. عادل تاجدار اس کے وہ تھے, ڈائریکٹر تھے, پروڈیوسر تھے, اور معین ہوسٹ تھا. تو ایک سٹیج پروگرام تھا جس کے اندر سکٹس بھی تھے, اور جو مطلب جتنی بھی فلم مطلب ریما یہ سب لوگوں کے انٹرویوز بھی لینے تھے. وہ لاہور سے سب کو بلاتے تھے. تو میں نے کہا نہیں سر سوری میں کام نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا مطلب اگر گھر میں کوئی پرابلم ہے ہسبینڈ سے تو میں ان سے بات کرتا ہوں, میں آپ کو پرمیشن لے دیتا ہوں. میں کہا سر کوئی پرابلم ایسی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نا. تو خیر بڑا انہوں نے کنونس کیا, لیکن میں نے ان کو منع کر دیا کہ جی میں نے کام کر, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرنا اتنا مجھے مشکل لگا, کیونکہ اقبال بھائی گھر کے انسان تھے. تو باہر اگر میں کام کروں گی ادھر, جیسے میں نے کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی تھی, میں نے کہا میرے بس کا یہ کام نہیں ہے, اتنا پیشنس لیول نہیں ہے, بہت مشکل تھا. تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اقبال بھائی کا فون آ گیا. اقبال بھائی کہتے ہیں او تو نے موٹی تم نے معین اختر کو منع کر دیا. میں نے کہا اقبال بھائی ظاہر ہے میں کام نہیں کروں گی. کہتے ہیں میری بات سنو, معین کو کے ساتھ تم کام کرو گی ضرور, یہ میرا آرڈر ہے. میں ان سے ڈرتی بھی ہوں. تو اس کے بعد تم نے کرنا ہو تو کرنا, نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کرنا, کیونکہ یہاں پہ بڑا لابی سسٹم ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اقبال لطیف کی سالی ہے, اس لیے صرف اقبال کے ڈرامے کرے گی اور کسی کے نہیں کرے گی, تو اس وجہ سے تم معین کے ساتھ ضرور کرو, وہ میرا ویسے بھی بھائی ہے, مجھے بہت پیارا ہے. بہرحال میں نے کہا ظاہر ہے ان کے کہنے کے بعد تو میں نہ نہیں کر سکتی تھی. پھر معین کا فون آیا, کہتے ہیں آپ نے ہمیں نہ کر دیا اور آپ نے اب ہاں کر دی, اب آپ کی وہ جو پرابلم تھی وہ دور ہو گئی, حل ہوگی. تو میں نے کہا سر بس یہ ہے کہ مجھے ایکچولی خاصا ہارڈ کام ہے, اور پھر ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ میں نے پی ٹی وی کا ماحول دیکھا ہے, بہت سخت ماحول تھا. تو اس کی ریہرسل اتنے دن ہوتی تھی, ایک مہینہ, 15 دن, 2 مہینے ریہرسل ہوتی تھی. تو میں نے کہا اتنا مشکل کام ہے. لوگ مطلب جب میں نہیں کیا تھا تو مجھے بھی بڑا ہوتا تھا کہ واہ ایک صوفے پہ بیٹھ کے یوں بات کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, میک اپ کیا ہوا کپڑے. لیکن جب میں انٹر ہوئی ہوں اس میں تو یہ تو مزدوری سے بھی زیادہ بڑی مزدوری ہے, بڑی زیادہ مزدوری ہے. تو میں نے کہا اس لیے میں نے منع کیا تھا. بہرحال وہ پھر معین کے لیے میں نے پھر کام شروع کیا, معین کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے بہت زیادہ کام شروع کیا, یہاں تک کہ معین کو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہتی, میں نے کہا میری سہیلی ہے, وہ مجھے سہیلی کہتا تھا, میں اس کو سہیلی کہتی تھی. لیکن جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ بڑا پیشنس کا کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے, اور واقعی ایسا ہے کہ ایک سین کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے سین کے لیے آپ کو 10-12 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے. 10-12 گھنٹے ویٹ کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی وی کا تو یہ تھا کہ جب معین نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں گے, تو میں نے کہا بات سنیں, میں گیٹ پہ جو ہے اتنی بڑی لائن ہوتی ہے اور آپ کو باقاعدہ وہاں پہ اپنی شناخت کرانی ہوتی ہے, اور پھر جا کے آپ کو بڑی مشکل سے اندر جانے دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کام تو میں نہیں کر سکتی, میں تو کبھی بھی نہیں آؤں گی پھر اگر مجھے کسی نے گیٹ پہ روکا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں تمہیں پک کر لوں گا. میں نے کہا نہیں میں آ جاؤں گی لیکن مجھے گیٹ پہ کوئی نہ روکے. کہتے ٹھیک ہے, تمہیں گیٹ پہ سلوٹ مارے گا, تم آ جانا, میں نمبر نکالا. نہیں ان کے نہیں, معین کو کہا میں نے, معین سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ پہلے تو اقبال بھائی کے ساتھ ہی جاتی تھی اس لیے مجھے پرابلم, لیکن میں لائن دیکھتی تھی, میں ان کی مطلب
بڑا ہی ہارڈ ورک ہے, بڑا بہت مشکل کام, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب جیسے ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت سارے ینگسٹرز ہیں ہمارے, اب بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز بھی کھل گئے ہیں, یا آپ کہہ لیں سوشل میڈیا کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ڈیجیٹل کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو یہ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یا جو ہمارے والی جنریشن ہے, ان کو بڑا شوق ہے آنے کا اسکرین پر, لیکن اس کے بعد ہی جو ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ خاصے پریشان بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں. وہ مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں جو بھی کہہ لیں, لیکن جو پی ٹی وی کا کام تھا نا وہ اب نہیں ہوتا, چاہے کوئی صحیح کہی جائے. اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. دیکھیں پی ٹی وی پہ 3 4 کیمروں سے کام ہوتا تھا, اور آپ کو اس سے پہلے ریہرسل کرائی جاتی تھی, اور جب آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس وقت کون سا ڈائلاگ آپ کا انہوں نے کرا, وہ ایک ساتھ ہم کام کرتے تھے. ابھی تو ایک کیمرے سے یوں کر لیا, ایک سے یہ مجھے پتا ہے ابھی میری باری ہے, آپ کو پتا ہے آپ کی باری ہے, تو کافی آسان ہو گیا ہے کام, بہت آسان ہو گیا. تو جو لوگ کام کے ساتھ پہلے جو لوگ تھے, جو آرٹسٹ تھے, وہ بہت زیادہ سنسیئر تھے, اس لیے کہ وہ ریہرسل بھی کرتے تھے, پھر گھر جا کے بھی اس کی تیاری کرتے تھے سب. لیکن آج کے بچے, سب کو نہیں میں کہوں گی کیونکہ سب 5 انگلیاں نہ اس وقت ایسی تھی نہ اب ایسی ہیں, لیکن میجورٹی جو ہیروئنز ہیں, اور خاص طور پہ ہیروئنز ہیں, ان کا مطلب ایک تو وہ مطلب پہلے یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سینئر انتظار کر رہے ہوں. اب یہ ہے کہ اگر آپ سیٹ پہ چلے گئے ہیں تو وہ اتنا لیٹ آ رہی ہیں, ان کا ویٹ ہو رہا ہے, پھر آ کے بھی بہت سارے نخرے اور یہ چیزیں. تو جو کام سے پیار کرتے ہیں نا, تو وہ پھر بڑے لائل ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ نا. میں اپنی میٹ کو بھی کہہ رہی تھی, میں نے کہا مجھے نہیں یاد کہ میں ایک دفعہ زندگی میں لیٹ ہوئی تھی, کبھی لیٹ مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ ڈرائیور انتظار کرے اور میں گھر میں بیٹھی ہوں, میں پہلے انتظار. ابھی جیسے آپ نے بات کی نا, ساری آپ کی بات کاٹ رہی ہیں, ابھی ریسنٹ انٹرویو میرے دماغ میں آ رہا تھا مومنہ اقبال کا, جو ایک بہت اچھا ڈرامہ بھی کہہ رہی ہیں اس وقت. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جب میرا وہ ان کا یہ ایکسپلینیشن تھی کہ جب میرا اسٹرگلنگ فیز تھا, جب میں بیٹھ کے ہیروئنس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے یا ہیروز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے, تو اب اگر میں اس اسٹیج پر ہوں کہ میں ایک ہٹ ڈرامہ دیتی ہوں, یا میرے کام کی ضرورت ہے, یا میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں, میرا نام اچھا ہو گیا ہے, تو اب لوگ میرے لیے ویٹ کیوں نہیں کر سکتے, یا ہاں اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھیں, اگر ایک انسان غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے ضرور غلط کام کرنا ہے. ایک اگر مطلب چوری کر کے اس نے پیسہ بہت بنا لیا, تو کیا آپ چور بنیں گی؟ اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا آپ بھی جھوٹ بولیں گی؟ تو یہ انسان کی اپنی پرورش اور اپنا براٹ اپ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں, اچھائیاں سیکھیں, ان کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں, نہ کہ ان کی نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کریں. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جب تھے تو ہم ہمیشہ لوگوں کی پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کرتے تھے کہ نہیں یار یہ دیکھو کتنا. میں آپ کو یاسر اختر کا اور ندا کا ایک, یاسر اختر نہیں, یاسر نواز کا اور ندا کا ایک سیریل تھا, اس میں میں بھی کام کر رہی تھی. تو میرا مطلب مجھے نا سین پہ سین میرے ہو رہے تھے, تو مجھے بڑا آکورڈ سا فیل ہوا کہ منظور قریشی صاحب جو ہے وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا سینئر ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ سیٹ اس وقت میرا تھا, ان کا تھوڑا چینج ہونا تھا لوکیشن نا, تو وہ انتظار کر رہے تھے. تو میں نے کہا سر مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میرے سین ہو رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یہ سیٹ لگا ہوا ہے تو اس پہ سارے سین میرے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو غزالہ جی, میں نے یہ مجھے ٹائم کے پیسے دے رہے ہیں, انہوں نے مجھے یہ ٹائم لیا ہوا ہے 10 بجے سے لے کے رات 9 بجے کا ٹائم ان کے پاس میرا ہے. یہ مجھے چاہے بٹھائیں, چاہے کھلائیں اور چاہے کام لے لیں, ان کی مرضی ہے. میں 10 بجے اٹھ کے گھر چلا جاؤں گا, چاہے میں, کیونکہ میرا پورے دن کا ٹائم ہے. تو بات یہ کہ اتنے جو پی ٹی وی جن کی وجہ سے آج ہم لوگ ہیں, دیکھیں نا اگر ڈرامے انہوں نے بنائے, انہوں نے جتنے بھی چینلز ہیں, میجورٹی چینلز کے اوپر آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے ہیڈز نے پہلے ان چینلز کو چلایا اور اس کے بعد دوسرے اس کے اوپر آ کے بیٹھے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس, ان کی پڑھائی, ان کا نالج, آپ سوچ نہیں سکتی. میں نے امیر امام صاحب کے ساتھ کام کرا, جب ہم ان کی باتیں سنتے تھے نا, تو آج اتنی اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اتنی نالج کہ کہاں سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, ڈرامہ کیسے بنا, مطلب ان کو ایک ایک چیز کا پتا تھا, اور انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی بھی تھی, باہر جا کے کورسز بھی کیے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ ہم لوگوں تک کام کرتے تھے. اور جو رسپیکٹ وہ لوگ دیتے تھے, آج وہ رسپیکٹ نہیں ہے.
اچھا جیسے آپ بات کر رہی ہیں رسپیکٹ کی، سینئرس کی جس طریقے سے آپ لوگوں کے وقت میں رسپیکٹ ہوتی تھی، ابھی میں نے ریسنٹلی بھی کہا تھا کہ سنا تھا کہ جس طریقے سے لوگ یہ بات کہتے ہیں یا موسٹلی سینئرز یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل کے جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں اس طریقے سے عزت نہیں کرتے اپنے سینئرس کی، تو مجھے لگتا ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ ذرا اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے کہ واقعی جو ہے وہ اس طریقے سے رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے سینئرس کو جس طریقے سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، یا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ سینئرز کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. جتنا تک میں نے کام کرتی تھی مجھے بہت رسپیکٹ دی, بچیوں نے بہت رسپیکٹ. کچھ چیزیں ہمیں خود بھی یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی وہ چیز نہیں اپنانی چاہیے کہ یوں کر کے یوں بیٹھے ہوں اور بچیاں آئیں تو ہم کہیں گے جی ہمیں تو سب کچھ آتا ہے, یہ تو اس کو تو کچھ نہیں آتا. تو کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ سینئرز جو ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ وہ کرتے ہیں, اور کہیں یہ ہے کہ بہت کم بچیاں ایسی بھی ہیں کہ جو صرف آتے ہی فون تک ہوتی ہیں اور جاتے بھی فون پہ ہوتی ہیں, ان کو سلام کا بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, سین کیا اس کے بعد دوبارہ آ گئی اپنے کمرے میں فون کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں. تو کچھ ہیں ایسی, لیکن سب کو میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا انہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ دی, بچیوں نے بھی. اچھا جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ نے محنت کر لی, سب کچھ کر لیا, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ایک ریسنٹ معاملہ چل رہا ہے, ویسے معاملہ تو بہت سارے چل رہے ہیں, ایک جو یہ ہے کہ چیکس کا معاملہ ہے, پیسے ٹائم پر نہیں ملتے ہیں, یہ والا ایشو جو ہے. اب اگر ہم سینئرز جیسے ہم نے دیکھا کہ محمد صاحب اتنے سینئر ہمارے ایکٹر ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو ہے وہ پیسے ٹائم پر نہیں ملتے, ایسا لگتا ہے کہ بھیک اپنے ہی کام کی اپنی محنت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیزہ شاہ کی بھی ویڈیو آئی, انہوں نے بھی اس ویڈیو میں یہی کہا کہ اب اتنا کام کرنے کے بعد یا اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد اپنے پیسے نہیں ملتے تو جہاں پر عزت نہیں ہے وہاں پر کام کیوں کیا جائے. اب علیزہ شاہ کو ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک ہم کہہ لیں کہ اگر جو ہماری نئی لاٹ آ رہی ہے کام کرنے والوں کی, ان میں شامل ہیں, اور وہ ایک اچھا نام تھا. اب نہ ان کو پیسے مل رہے ہیں, نہ محمد صاحب کی بات کریں ان کو مل رہے ہیں, تو پھر پیسے مل کس کو رہے ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک یہ بات علیزہ نے کہا, یہ محمد صاحب نے کہا, میرا خیال ہے کہ ہر آرٹسٹ یہی بات کرے گا کہ پیسے نہیں ملتے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ بھیک مانگنی پڑتی ہے پیسوں کی. میرا اگر میں آج بات کروں بہت سارے چینلز کی بھی, بہت سارے چینلز کی نہیں پروڈکشنز کی, تو میرا کتنا پیسہ ہے, وہی بات ہے کہ فون کر کے نہیں مل رہے تو چلو چھوڑو یار, عزت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اب ایسا تو نہیں کہ بھیک مانگنا شروع کر دیں ان سے کہ پیسے دے دیں, فون کر رہے ہیں. مطلب آپ جاتے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کے چیک دینے ہوتے ہیں وہ سیٹ پہ نہیں ہوتے, جان کے نہیں سیٹ پہ ہوتے. تو واقعی بہت سارے لوگ جو ہیں, ایون اس میں میں بھی شامل ہوں, کہ جب اتنی محنت سے کام کرتے ہیں تو ہمیں پیسے اس رسپیکٹ سے نہیں ملتے. زیادہ تر بعض پروڈکشن ہاؤس ہیں جو ٹائم پہ پیسے فوراً پیسے دے دیتے ہیں کہ جیسے ہی آرٹسٹ کا کام ختم ہوا آپ کو فوراً چیک مل جاتے ہیں, ان چیزوں پیسے مل جاتے ہیں, لیکن میجورٹی نہیں ملتے. آپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے, کئی سالوں کے بعد پیسے ملتے ہیں. تو مطلب اب جیسے کیونکہ لوگوں کو تو یہی لگتا ہے نا کہ اچھا غزالہ جی تیار ہوئی ہوئی ہیں, میک اپ کیا ہوا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اپنے گھر میں رہ رہی ہیں, یا کہیں آپ باہر آپ کو کہیں کوئی فینس مل گئے, آپ نے دیکھا اچھا ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہیں, گاڑی سے نکل رہی ہیں, مطلب یہ کہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں. مطلب لوگوں کا جو ایک عام پرسیپشن ہے ایکٹر اور ایکٹریسز کو لے کر وہ یہی ہے. لیکن بیچ میں جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ مہینوں جو ہیں وہ پیسے نہیں ملتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بھی جانتی ہوں جن کا آپ کہہ لیں کہ بریڈ اینڈ بٹر یہی ہوتا ہے. اب جس طریقے سے میں بولوں کہ میرا یہی کام ہے, تو مجھے اگر پیسے مل رہے ہیں تو میں اسی سے اپنا تمام تر خرچہ اٹھاؤں گی. اب اگر آپ کو وہی پیسے سالوں بعد مل رہے ہیں تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے فائنینشلی سپورٹ کرنا. بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک سرکل ہے, ٹھیک ہے, اگر تو میں جیسے میں ابھی کام کر رہی ہوں تو میں بہت کم کام کرتی ہوں, اس لیے کہ میں اس کے اوپر بیس نہیں کرے گی جی مجھے یہ والے پیسے ملیں گے تو میں کھاؤں گی, اگر ایسا ہوتا. لیکن جو کام ہے نا یوں سرکل کی طرح, اگر میں کام کرتی جا رہی ہوں نا تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ ادھر کام کیا, ادھر کام کیا, ادھر کام کیا, کسی ایک نے مجھے چیک دے دیا تو اس میں سے میں نے اس کو اویل کر لیا کہ میرے کام آ گیا, وہ پھر دوسرے نے چیک کیا دے دیا تو وہ میرے کام آ گئے. تو اس طرح جو سرکل میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یا پھر جو مین ہیروئن یا ہیرو ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ چلا گیا یا ہمارا جو کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے وہ مطلب ختم, کہ ان کا انتظار. دیکھیں
ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹائم پہ فلم بنا لی اور ٹائم پہ ریلیز کر دی تو وہ آپ کی فلم چل جائے گی. اگر آپ نے بیچ میں 1 سال یا 2 سال کا گیپ دے دیا کسی سیریل میں, کسی پلے میں, کسی فلم میں, تو پھر آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا, وہ آپ کی کچرے میں جاتی ہے چیزیں, کیونکہ ہر چیز ہر دن میں چینج ہو رہی ہے. اب اتنا فاسٹ آ گیا کہ آپ فیشن کو لے لیں وہ چینج ہو جاتا ہے, انسانوں کو لے لیں انسان چینج ہو رہے ہیں کہ ان کی پورا فیس چینج ہو رہا ہے, ان کا گیٹ اپ چینج ہو رہا ہے, کوئی اتنا تھا تو اتنا ہو گیا, جو کوئی اتنا تھا اتنا ہو گیا, تو وہ چیزیں پھر چل نہیں سکتی کہ آپ ظاہر ہے کنٹینیوٹی کے جو سین ہوتے ہیں وہ آپ کر نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو اس کی مزدوری اگر ٹائم پہ ملے گی تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا. دیکھیں اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, اور جو دے رہے ہیں ان کا نام بھی لے کے بتا سکتے ہیں, لیکن اگر ان کا نام لیں گے تو باقی سب ناراض. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو کریٹیسائز کیا جائے, اگر ان کو مطلب نام لے لیا جائے کہ جو فلاں پروڈکشن ہاؤس ہمیں پیسہ نہیں دے رہا یا فلاں چینل نہیں دے رہا, کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے, تو اس پہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے نا آپ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. اب جن لوگوں نے صرف اسی سے کھانا ہے, ان کے گھر کا خرچہ, ان کے بچے یا بہن بھائی یا ماں باپ اس چیز سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو وہ کہاں جائیں گے پھر؟ اس لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اتنی اسٹرانگ لابی آپ کہہ رہی ہیں کہ پروڈکشن ہاؤسز اگر فار سپوز آپ کے پیسے کسی نے سالوں نہیں دیے اور آپ مانگ رہے ہو, یا آپ نے ایک حد تک مانگا ہے, کیونکہ آبویسلی بات ہے رسپیکٹ ٹو وے ہے نا, میں آپ کی کروں گی آپ میری کریں گی, یا ایک حد تک آپ میری رسپیکٹ کریں گی, لیکن اب آپ کو لگے گا کہ نہیں شائستہ مجھے بدلے میں وہ رسپیکٹ نہیں دے رہی ہے, تو آپ ایک ٹائم کے بعد چھوڑ دیں گی. آپ اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھاؤ گے نا. تو ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہر کہیں بھی بیٹھے ہوں کہ نہیں اپنی عورتوں کے حقوق ہیں یا یہ ہونا چاہیے, معاشرے میں یہ ہونا چاہیے, وہیں پر جب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, آپ اس کے لیے اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو اس پر بھی اتنی اسٹرانگ لابی ہے کہ بولیں گے بس ٹھیک ہے خدا حافظ. دیکھیں نا اگر آواز اٹھائیں گے تو ہمیں پھر بھی نہیں ملنے. اچھا ملنے بھی نہیں ہے؟ ملنے نہیں ہے. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ میرے اپنے پیسے, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہی, میں نے میرا بہت پیسے ہیں, بہت سارے چینلز کے اوپر کہہ دیا, ہمارے دماغ میں بہت سارے پیسے آ جائیں گے. آپ بتا دیں کتنے ہیں, آگے پیچھے لم سم اماؤنٹ بتا دیں. ایکچولی دیکھیں ابھی اگر میں حساب کرنے بیٹھوں گی تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. ابھی تک کیا نہیں آپ نے؟ میں اس لیے نہیں کہ میں نے کبھی یاد بھی نہیں کرتی. اگر میں یاد کروں گی, اگر میرے دیکھیں اگر میرے معاف تو اللہ میاں کرے گا اب ان کو جنہوں نے دینا, کیونکہ اللہ کہتا ہے اپنا اللہ حساب کتاب اسی دنیا میں اپنا دے کر جائیں, اگر نہیں دے کر جائیں گے تو پھر دیکھیں میں کیوں معاف کروں؟ میں نے محنت کی نا, تو میں معاف نہیں کری, لیکن میں مانگ بھی نہیں رہی. اچھا مطلب آپ نے مانگنے اب چھوڑ دیے؟ نہیں, میں نے بالکل کبھی بھی نہیں مانگتی. مطلب شروع میں کہوں گی 1 دفعہ کہہ لیے, 4 دفعہ کہہ لیے, 10 دفعہ کہہ لیا, فون کر لیا, جاتی تو میں نہیں ہوں, فون کر لیا. لیکن جب آپ کو پتہ ہے تو مطلب اتنے سینئر ہو کے مطلب مجھے اپنی رسپیکٹ بڑی, مجھے عجیب سا لگتا ہے جب ارے بی بی دے دیں گے فکر نہیں کریں, یہ لفظ میں نہیں سن سکتی. کہ جب آپ کو کام ہے تو میم اسے یہ ٹائم ہو گیا, میم پلیز اس ٹائم پہ ریڈی ہو جائے گا, میم اس ٹائم پہ پلیز 15 منٹ, میم پلیز. آج کل تو یہ حال ہے کہ اگر واش روم میں چلے جائیں تو دروازہ ناک ہو رہا ہوتا ہے. تو میں بھی ایک دفعہ سیریل کر رہی تھی, میں واش روم میں گئی تو دروازہ ناک کیا تو مجھے بہت غصہ آیا. میں باہر آ کے میں نے بہت ڈانٹا, میں نے کہا میری بات سنو, اگر تو میں موبائل لے کر جا رہی ہوں نا تو پھر میں ادھر باتیں کر رہی ہوں, اور اگر میں موبائل نہیں لے کر جا رہی تو میں واش روم میں کیا کروں گی, جا کے کیا کروں گی مجھے بتاؤ, سو جاؤں گی, کیا کروں گی؟ تو آپ لوگوں کو اتنی رسپیکٹ دینی چاہیے کہ میں نے کہا آپ لوگوں کے, تم اپنے گھر میں جا کے اپنی ماں کا اور بہن کا دروازہ ناک کرتے ہو جب وہ واش روم میں جاتی ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو تمہیں شرم آنی چاہیے کسی بھی خاتون کے واش روم کا دروازہ ناک کرنے کے لیے. خیر میں نے اس کو بہت ڈانٹا, اس نے بہت سوری بھی بولا, یہ بھی بولا. میں نے کہا بیٹا یا تو آپ جو لڑکیاں یا جو بھی لے کے جاتا ہے واش روم میں اپنا موبائل, تو آپ ان کو کہ موبائل باہر رکھ کے جائیے, لیکن آپ ایک ہی صف میں کھڑا ہو کے ہر ایک کو ایک جیسا مت سمجھیں, ایک جیسا ٹریٹ نہیں کر سکتے نا, ہر کسی کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب جس طریقے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پیسوں کے معاملات کو لے کے سنگین مسائل ہیں, وہیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹائم بعد یا کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا معاملہ سامنے آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے کہ ہر مطلب ایک ایکٹریس دوسری ایکٹریس پر چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پرسنل طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے یہ ابھی علیزہ شاہ کی میں بات کری تھی, منسا علیزہ شاہ, اس بات کو میرے خیال سے کوئی 3-4 سال ہو گئے, اس کے بعد دوبارہ سے اس معاملے پہ بات ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں آگے سوشل میڈیا پر, اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود بھی, اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سوشل میڈیا پہ ہوں بھی نہیں ہوں, ایکٹیو نہیں ہوں,
اور پہلے سوشل میڈیا تھا بھی نہیں, اور جو ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا تھا وہ ایک پی ٹی وی تھا اور کوئی چینل نہیں تھا, تو اس پی ٹی وی پہ جو بھی آتا تھا وہ آرٹسٹ بنتا تھا, وہ کچھ اور نہیں بنتا تھا, نہ وہ کسی وجہ سے آتا تھا کہ میں اس ٹی وی پہ آ جاؤں گا تو میرے یہ کام ہو جائیں گے, میرا بوتیک چل جائے گا. مطلب ایک پازیٹیو اگر بات بھی کی جائے کہ غلط میننگز میں نہ اس کو لیا جائے کہ جی اسکرین اس لیے بھی ہوتی ہے, اسکرین تو بہت سارے کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے نا, ہم لوگ اچھے کام بھی تو سکھا سکتے ہیں. تو اس وقت لوگ جو کام کرتے تھے وہ صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوگوں کو تفریح, تھوڑا سا سٹریس سے نکالا جائے, اور فیملی والے سیریلز بنتے تھے کہ فیملی بیٹھ کے دیکھتی تھی, اس کو انجوائے کرتی تھی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ اس کو پورٹری کرتے تھے وہ ایسی ہوتی تھی, لوگ واقعی اس سے امپریس ہو کے اپنی غلطیاں چھوڑ دیتے تھے اور اچھی چیزیں, پازیٹیو چیزیں اپنا لیتے. لیکن اب جو ہے نا, اب جیلسی بہت زیادہ ہو گئی ہے, حد سے زیادہ جیلسی. ایک تو لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں, ایک چینلز بہت زیادہ آ گئے ہیں, اتنے چینلز ہیں, اگر نہیں بھی کسی کو چانس مل رہا تو اس نے اپنا پرسنل چینل کھول لیا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹرگل کرے. لیکن اسٹرگل ختم ہو گئی, محنت ختم ہو گئی, صرف ایک شو بازی جو کہ ہم دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں, میں تو نہیں دیکھتی لیکن وہ صباحت بخاری آتی ہے نا میرے پاس, تو وہ مجھے دکھا رہی ہوتی ہیں, یہ دیکھ یہ دیکھ, تجھے تو کچھ پتا نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے ہر لڑکی نہیں, ہر بڑھیا بھی ہیروئن بنی ہوئی ہے. لڑکیوں کو آپ چھوڑ دیں, لڑکیاں تو ایک 16 سال کی ہے, 20 سال کی ہے, تو وہ ایک خواب دیکھتی ہیں, پھر وہ اچھے کپڑے بھی پہنتی ہیں, ایسے ایکٹ بھی کرتی ہیں, دل بھی چاہتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم وہ نہیں ہیں تو کچھ ایسا کر کے ہم بن سکیں, یا جو بھی ہے. لیکن جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ مجھے بتائے کوئی. یہ آپ بتائیں نا کیوں کر رہے ہیں. ہم مطلب ہم اگر بولیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بدتمیزی ہو گئی. دیکھیں ان کے اندر ایسی کون سی چیزیں تھیں جو انہوں نے اتنی زیادہ چھپا کے یا ان کو دبا کے رکھی ہوئی تھی کہ اب 60-70 سال کی عمر میں ان کے سامنے آ رہی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں جو ان کو مطلب ینگ ایج میں کرنا چاہیے تھا. کون کر رہا ہے یہ کام؟ سوشل میڈیا پہ مختلف مطلب وہ نہیں, میں نان لوگوں کی بات نہیں کر رہی, جو باہر امریکہ میں, لنڈن میں, کہیں بھی ہیں, تو وہ سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنی رسپیکٹ نہیں بھولنی چاہیے اور اپنی ایج بھی نہیں بھولنی چاہیے. آپ جب اپنی ایج کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں, آپ ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں, اس پہ جائیں, اپنی چیزیں اپلوڈ کریں, میں اس چیز کے بالکل نہیں خلاف. لیکن ایج آپ کی جو ہے, اگر آپ اس کے مطابق اپنا کام کریں گے تو وہ بہت اچھا لگے گا, لوگ امپریس بھی ہوں گے, لوگوں کو بہت اچھا لگے گا جی ہمارے بڑے جو ہیں دیکھیں کتنی اچھی چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اگر وہی ہم رانگ وے میں کریں گے تو وہی مطلب پھر ہم کیا سکھا رہے ہیں بچے. ایسا ہی آپ جیسے آپ بات کر رہی ہیں نا, 3-4 انسیڈنٹس میرے دماغ میں آ رہے ہیں. اب جیسے ایک ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا نام ہے ہماری انڈسٹری کا, بشریٰ انصاری صاحبہ, ہم ان کو ورسٹائل ایکٹریس کہتے ہیں. مطلب انہوں نے ان کا کام مطلب ان کو بچہ جانتا ہے. اب بیکاز ان کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے, وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اکثر و بیشتر میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں. ان کی ایک کلپ ہم نے دیکھی کہ جس میں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی شرٹ پہنی ہوئی تھی, وہ اناپروپریٹ تھی, ان کو نہیں پتہ چلا, انہوں نے وہ سیٹ کر لی اور اس کے بعد شی کنٹینیوڈ اٹ. لیکن وہ بعد میں پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آگ کی طرح, جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی اس بات کی کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا, آپ اس کو زوم کر کے دکھا رہے ہو یا آپ بتا رہے ہو, مطلب آپ یہ دیکھ لیتے ہو کہ ایک بندہ ہے, اس نے پہلے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی, اگر اب ہو گئی ہے تو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے. اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ کہ دیکھیں انسان سے غلطی تو ہوتی ہے نا, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی جو بشریٰ انصاری ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے یا بہت بڑی آرٹسٹ ہیں تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتی. دیکھیں جب کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ چیز اپلوڈ کر دیں تو اس میں ہم اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتے اور جلدی سے ہم وہ مطلب کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس میں اگر چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں ایسی تو اس کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو فیمس لوگ ہیں ان سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے نا, ان کی گنجائش نہیں ہے, اگر کریں گے تو ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو بات یہ چاہے بشریٰ انصاری ہوں یا کوئی بھی ہو, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اور دیکھیں اگر انہوں نے جان بوجھ کے وہ چیز نہیں کی ہوتی تو وہ کلیئر بھی نہ کرتی, کیونکہ ان کا کیا جاتا اگر وہ کلیئر نہ کرتی. اگر انہوں نے کلیئر کیا تو اس کا مطلب کہ واقعی ان سے جلدی میں کچھ ہو گیا, غلطی ہو گئی ہے.
اور مطلب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کی بدتمیزی کو میں ڈسکس کر سکتی ہوں کہ میں فلاں سیٹ پہ گئی اور اس ہیرو نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی. یہ بدتمیزی جو ہے نا اس پہ میں ڈسکس بھی کروں گی اور میں بتاؤں گی بھی کہ یہ بدتمیزی ہے, یہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی پرسنل چیز ہے اس کی کہ اگر وہ سگریٹ پیتی ہے یا وہ باہر جا کے ٹراؤزر پہن کے جاتی ہے یا بال کیسے بناتی ہے, دوپٹہ لیتی ہے, یعنی یہ انتہائی پرسنل چیزیں ہیں. اس کو میں کبھی ڈسکس نہیں کروں گی کہ یہ اس کی فیملی جانے اور وہ جانے, ان کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ اگر اس نے میری عزت نہیں کی, میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو میں اس کو آپ کو بتا سکتی ہوں کہ فلاں آرٹسٹ نے میرے ساتھ یہ کیا, تو وہ کہنے والی بات ہے. لیکن اگر وہ سگریٹ پیتی ہے تو میں آپ کو کیوں کہوں گی وہ سگریٹ پیتی رہے, اس کی مرضی ہے. اس کے سگریٹ پینے سے آپ کی ذات پہ کوئی وہ نہیں ہو رہا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ پرسنل چیز. دیکھیں پرسنل چیزوں کو ڈسکس مت کریں. مطلب جس طریقے سے ہم وہی جو میں بات کر رہی تھی نا کہ پرسنل چیزیں بہت زیادہ پرسنل, کہ میں نے اس کے ساتھ دیکھا, یہ تو یہ ہیں, یہ تو فلانا ہے, تو یہ کرتی ہیں, تو یہاں جاتی ہیں, تو یہ بڑا آسان ہو گیا آج کل ہمارے یہاں, بڑا کامن ہو گیا کہ آپ نے بس اٹھایا ویڈیو بنا دی اور یہ ہو گیا. اب جیسے حمیرہ اصغر والا جو انسیڈنٹ ہوا, اس میں بھی ہم دیکھتے کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی اٹھیں, بہت سارے ایشوز اٹھے, لیکن ایک یہ والا ایشو بھی تھا کہ یہ تو ڈرگز لیتی تھی. ہاں, آپ نے حمیرہ اصغر کا ذکر کیا. حمیرہ اصغر کے لیے مجھے بھی نیوز میں میرا تھوڑا سا کلپ چلا, بہت انہوں نے مجھے کہا کہ بولیں تو میں نے بولا. لیکن میں ایک بات حمیرہ اصغر کے لیے ضرور کہوں گی, اور اسپیشلی ان کی مدر کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگ اچھے نہیں ہوتے, یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو میں ان کو ایک بات کہوں گی کہ کراچی کے لوگوں کو چھوڑیں, باہر کے لوگوں کو چھوڑیں, آپ کس قسم کی ماں ہیں کہ آپ کی بیٹی کی 2 عیدیں گزر گئیں اور آپ کو نہیں پتا. میں بھی ایک ماں ہوں, میری بھی بیٹی ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر میری بیٹی جو شادی شدہ بیٹی ہے, اگر ان کو ٹیمپریچر ہے یا کوئی پرابلم ہے نا, مجھے پوری رات نیند نہیں آتی, گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے. ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اولاد اس وقت تکلیف میں ہے. جو ماں ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. یہ کس قسم کی ماں تھی کہ جنہوں نے 2 عیدوں پہ اپنی, میں اگر ماں ہوں نا تو میرا میاں یا میرا بھائی مجھے کہے گا نا تو میں باہر میں جا, میں رات کے ٹائم پہ چلی جاؤں گی اور جا کے اپنی بیٹی کو ڈھونڈوں گی کہ میری بیٹی کہاں ہے, چاہے میرا بیٹا ہو چاہے میری بیٹی. کیونکہ ماں اگر دنیا میں کسی کی ماں نہیں نا, حمیرہ اتنی گریٹ لڑکی تھی, اتنی اچھی بچی تھی کہ اگر وہ میری بچی ہوتی تو میں اس پہ فخر کرتی کہ جو 7 سال اکیلے رہنے کے اوپر بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اس نے کوئی بری حرکتیں نہیں کی. سب سے بڑی نشانی جو ہوتی ہے نا کسی بھی لڑکی کے لیے کہ دیکھیں جو 7 سال اکیلی رہتی ہے نا بچی, اس کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے, اس کے پاس گھر بھی ہوتا ہے. اگر وہ نشے کرتی, اگر وہ بوائے فرینڈز رکھتی تو وہ اس حال میں نہیں ہوتی. اس کے پاس بہت کچھ ہوتا. اس کو یہ نہ کہا جاتا کہ یار اس کو کام نہیں مل رہا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, یہ لفظ اس کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا. اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مطلب ٹیکسی پہ یا رکشے پہ جاتی, اس کے پاس اپنی گاڑی, شوفر ڈرائیو گاڑی ہوتی. اگر وہ جتنی وہ خوبصورت تھی, جتنی وہ پڑھی لکھی تھی, اور مطلب کہ اس کے پاس تو اتنی کوالٹیز تھیں, اتنی خوبیوں کی بچی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی. مجھے اس چیز کا بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بہت جلدی چلی گئی. بہرحال جس حال میں بھی گئی, اس کے ماں باپ پہ مجھے بہت دکھ ہے. مجھے بھائی پہ بھی نہیں ہے, کسی پہ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں کہتی ہوں دنیا میں سب سے بدقسمت وہ بچے ہیں جن کی ماں ان کے ساتھ نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں نا. میں نے بھی جب یہ ویڈیو دیکھی تھی میرا بھی یہی ریاکشن تھا کہ کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ, اور بہت سارے لوگوں نے ریاکشن دیا کہ کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے, میں یہی بات کل بھی ہم لوگ کر رہے تھے کہ بیچ میں جیسے آپ نے بات کی 2 عیدیں آئیں ہمارے یہاں, سحری رمضان گزر گیا, سحری میں افطاری میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو چیزیں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, لوگ کالز بھی کر رہے ہوتے ہیں, بڑی راتیں آتی ہیں بیچ میں. دیکھیں میرے گھر تو مطلب ہر عید کو, مطلب ہر عید کو میرے گھر میں ساری دنیا آتی ہے, شوبز کے سب لوگ آتے ہیں بھی ہیں, وہ بھی. بات یہ کہ اس بچی کو آپ نے اتنا بے سہارا کر دیا کہ وہ لوگوں کو سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی ہوگی کہ بیٹے ہم بھی پوچھتے ہیں یا تمہاری امی کیسی ہیں, تم لاہور نہیں گئی, تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں. تو وہ ان سوالوں کے جواب کی وجہ سے وہ زیادہ
کسی سے مکس اپ نہیں ہوتی ہوگی کہ میں اپنی فیملی کا کیا بتاؤں کہ میری فیملی مجھے آن کرنا چھوڑ دیا جبکہ میرے میں کوئی برائی نہیں, یہ بھی ایک کام ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ کتنی سٹرگل ہوتی ہے, کتنی محنت ہوتی ہے. اور آپ نے اس بچی کو جس نے آپ کے نام روشن کیا, جس نے آپ کی عزت اکیلے رہ کے بھی بنا کے رکھی, وہ میں کہوں گی کہ آپ کا براٹ اپ تھا کہ آپ نے اس کو اچھی اور بری کی تمیز سکھائی. تو جب آپ نے تمیز سکھا دی تو پھر آپ نے اس کے شفقت کا ہاتھ کیوں اٹھا لیا اس سے؟ آپ نے کیوں اس کو بے رحم زمانے کے ہاتھوں چھوڑ دیا؟ اگر کراچی کے لوگ اتنے برے تھے تو جب فرسٹ ٹائم وہ کراچی کے لیے آئی تھی, ماں پیچھے بھاگی ہوئی کیوں نہیں آئی کہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں بیٹا, چلو چلو واپس چلو, جو بھی ہے. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا غزال آپا کہ بہت ساری ایکٹریسز ہیں جن کو آپ بھی جانتی ہوں گی, جو بہت ینگسٹرز بھی ہیں, ان کی مائیں آتی ہیں سیٹس پر. اگر آپ کہیں آؤٹ آف سٹی ٹریول کر رہے ہو یا آؤٹ آف کنٹری ٹریول کر رہے ہو اور کوئی ایکٹریس ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کی کوئی بہن بھی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ اس کی ماں بھی ہوتی ہے, بہت ہوتی جاتے ہیں وہ لوگ. آئزہ جب شروع میں آئی تھی تو کیا نام لیتے ہیں, میرے ساتھ سیریل کر رہی تھی تو اس کی امی ساتھ آئی تھی. تو پھر میں نے ان سے کہا, جب میں یہ بابر جاوید کا ایک سیریل کر رہے تھے ہم لوگ, تو میں نے اس کی امی سے کہا, میں نے کہا میں ہوں نا, میں بھی ماں ہوں, آپ بھی ماں ہیں, تو آپ سارا دن بیٹھیں گی, جب آپ بے شک جب آف ہوگا تو آپ لینے آ جائیے گا یا میں اس کو ڈراپ کر دوں گی تو آپ جا سکتی ہیں. تو اس کی امی ریلیکس ہو کے میرے حوالے کر کے گئیں. تو بہت سارے ہماری ایسی آرٹسٹ ہیں جن کی مائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ بتاتے ہیں, دیکھیں ماحول, میں نہیں سمجھتی کہ سیٹ کا خراب ہوتا ہے, ہمارے سیٹ کا ماحول آ کے آپ دیکھیں تو پاگل کر دیتے ہیں وہ کام کے لیے. ارے جلدی کریں, ارے جلدی کریں, یہ پن لگانی ہے, ارے آپ سیٹ پہ لگا دیں گے. تو سیٹ پہ آپ کے پاس وہ ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ادھر غلط حرکتیں کریں, وہاں پہ بیٹھ کے آپ کوئی عشق معشوقی کریں, یا اتنے مطلب 40-50 لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ بیٹھ کے کیا کرپشن کریں گے. اور آپ جب بھی کچھ کرتے ہیں تو آپ ادھر سے نکل کے کرتے ہیں نا, وہ آپ کی اپنی پرسنل زندگی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کہیں کہ جی ٹی وی کا ماحول خراب ہے, ٹی وی کا ماحول خراب نہیں ہے. میں نے بھی اتنا کام کیا ہے, میں 30 سال کام کر چکی ہوں, میں نے پتہ نہیں 400 سیریل کر چکی ہوں, میں نے تو کوئی خرابی نہیں دیکھی سیٹ کے اوپر. سیٹ کے اوپر تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جب سے پرائیویٹ پروڈکشن ہو گئی ہے کہ ان کو تو میں کہتی ہوں ہمارا خون پیتے ہیں اسٹرا لگا کے, کیونکہ ہلنے بھی نہیں دیتے. کیونکہ پر ڈے پہلے ہوتا کہ پر سیریل ہم لوگ چارج کرتے تھے پر ایپیسوڈ, تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی, ڈائریکٹر کو بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی. 2 سین کیے, 3 سین کیے, وہ بھی ریلیکس ہوتے تھے, ہم بھی ریلیکس ہوتے تھے. تو مطلب باتیں کرنے کا ٹائم ملتا تھا, کھانے کا ٹائم ملتا تھا. لیکن جو اب ماحول ہے, اب تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 20 سین کر لیں. جب ایک دن کے اندر 20 سین کرنے ہیں نا, تو آپ یقین کریں کہ واش روم جانے کا ٹائم نہیں دیتے. پانی بھی پینا ہو نا تو پانی پی لیں, تو اس طرح کرنا پڑتا. تو سیٹ کا ماحول کہاں سے خراب, کیسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں, اچانک کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی کا ماحول بہت خراب ہے, ٹی وی کے لوگ بہت خراب ہے. ٹی وی کے لوگ اس وقت خراب ہیں جبکہ آپ کا براٹ اپ خراب ہے. آپ کے گھر سے جب چیزیں نکلتی ہیں تو اس وقت وہ خراب ہوتی ہیں. اس وقت آپ کیوں نہیں کلیم کرتے کہ یہ میری بیٹی, آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ تو نہیں آ رہی, سوشل میڈیا پہ آپ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. اس وقت آپ ان چیزوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ جی یہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں یہ لڑکیاں کر رہی ہیں. ٹی وی کی بچی, میں نے نہیں سیٹ کے اوپر کوئی خرابیاں نہیں دیکھی. میں نے 30 سال سے زیادہ کام کیا ہے. آئی سوچ کہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو یہ نہیں دیکھا کہ جی ادھر بیٹھ کے تو کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے. کچھ اتنی دنیا ہوتی ہے یار, اور بہت مسئلہ یہ نا کہ اب جیسے فورسوز آپ نے بات کی نا کہ پیچھے کی اسٹرگل نہیں دیکھتے. ہم نے چینل لگایا, اب سب لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھیں گے, وہ بولیں گے اچھا 40 منٹ کا ڈرامہ ہے. اب ان کا دماغ پہلے اس طریقے سے پروسیس کرتا ہے کہ اگر 40 منٹ کا کی ایپیسوڈ ہے, 40 منٹ میں شوٹ ہوئی ہے. ان کو یہی لگتا ہے, ان کو لگتا ہے یہ جو کیمرے کے سامنے لوگ دکھ رہے ہیں صرف یہی لوگ ہیں. اور ویسے بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو سارے دن کے لیے گئی تھی, یہ تو صرف 40 منٹ آیا. ابھی جیسے مطلب آپ تیار ہو رہی تھی, میں نے آپ کو دیکھا, تو پھر اس کے بعد میری ٹرن آئی. تو جب میں تیار ہو رہی تھی تو کتنی دفعہ آپ نے چکر لگایا؟ 4 دفعہ. 4 دفعہ لگایا نا کہ تیار ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب 4 دفعہ اس نے کہا بس یہ رہ گیا, بس یہ رہ گیا, میں ذرا بس بال ادھر کر رہی ہوں, بچے عثمانی جی آپ کو اس نے یہ کہا. تو بات یہ ہے کہ ادھر سے آتے ادھر بیٹھے ہیں تو ہم نے کہا جلدی کریں جلدی کریں. یہ لوگ سب جو ہیں بیٹھے ہوئے, ابھی بھی ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کیا ادھر بیٹھ کے کوئی غلط بات کر سکتے ہیں؟ بالکل یہی. اچھا یہ وہی والی بات ہے نا, وہ آپ والی بات ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کے بارے, لوگوں کا ایک عام پرسیپشن ہے کہ اگر
لڑکی خاص طور پر میڈیا فیلڈ میں چلی گئی ہے تو مطلب یہ خراب ہے, یہ آزاد ہو گئی ہے, اور اس کا تو اب کوئی دین ایمان نہیں بچا, یہ اب زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گی, یہ تو وہ غلط کاموں میں جائے گی, یہ ڈرگز لے گی, یہ راتوں کو باہر رہے گی. ہمارا یہ پرسیپشن ہے. نہیں تو وہ لڑکیاں کیوں ڈرگز لے رہی ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آتی؟ وہ بچیاں کیوں ڈرگز لے رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا نا جتنے بھی یہاں پہ برے کیسز ہو رہے ہیں جو بڑے ہائی لائٹ بھی کیے گئے ہیں, میں نام نہیں لیتی, ہائی لائٹ کیے گئے ہیں, جو لڑکیاں ان کے ساتھ رات کو پارٹی کرتی تھیں اور پھر وہ لڑکے ان کو مارتے بھی تھے, پھر ان کے پاس جاتی تھیں, وہ تو کسی میڈیا سے نہیں تھی. پھر وہ لڑکیاں کیوں غلط ہیں؟ آپ مطلب کسی بھی پروفیشن کو غلط کہہ نہیں سکتے, آپ کی مرضی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی چیزیں کرنی ہیں وہ آپ کی سیٹ کے باہر اور چینل کے باہر ہوتی ہیں, اس کے اندر نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, سیٹ پہ کچھ ہو نہیں سکتا, بہت سارے کیمراز ہوتے ہیں. اب جیسے ہم نے حمیرہ اصغر کا کیس ڈسکس کیا نا, اسی کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ ٹائم پہلے ہم چلے جائیں, عائشہ خان, اتنا بڑا نام, اور ان کا بھی یہی ہوا کہ ان کی, حالانکہ ان کے بچے, ایک طرف ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں کرتے, دوسری طرف یہ والے واقعات بھی ہیں کہ بچے نظر نہیں آتے. اب مطلب ہم وہ لوگ ہیں, ہماری جنریشن وہ جنریشن ہے جنہوں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ اچھا یہ کام کر رہی ہیں, اور اتنی سینئر ہیں اور اتنی پولائٹ ہیں, اور آخر میں مطلب پتہ ہی, مطلب ان کے بچے بھی موجود ہیں لیکن اکیلی رہ رہی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ان بچوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری امی کا انتقال جو ہے وہ ہفتہ پہلے ہو گیا ہے. مطلب یہ کہاں سے؟ اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ عائشہ آپا نے اپنی تمام پراپرٹی, پیسہ, سب کچھ اپنے بچوں میں بانٹ دیا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی نہیں بانٹنا چاہیے. جو میرا وہ ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے بچوں کی چیزیں ہیں نا, وہ کوئی دوسرا تو لے کر نہیں جائے گا. تو آپ کے جب بچوں کو ملنے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اب بھی اکیلے رہ رہے ہیں, میں ہمیشہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل بھی اپنے ساتھ کسی کو رکھنا نہیں چاہتے. ہمارے شوبز کی بھی کچھ لڑکیاں, کچھ خاتون ایسی ہیں جو نہیں رکھنا چاہتے, میں نے زبردستی ان کو میٹ دی ہیں, زبردستی, کہ نہیں تم رکھو یار, تم اکیلی. بے شک رات کو کبھی ایسا ہوتا کہ خدا نہ کرے سانس بند ہونا شروع ہو تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ فون کر سکیں. تو میں بعض کو تو اپنا فون کہتی ہے ڈائل کر کے رکھو, تو خالی ہاتھ لگ جائے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ تمہیں کوئی پرابلم میں ہو. تو عائشہ آپا کے ساتھ یہ ہے کہ عائشہ آپا نے اپنی پوری پراپرٹی بھی دے دی تھی, اور پھر کیا نام لیتے ہیں, بعض پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ خود اپنے بچوں کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ شروع میں اتنا پیار دیتے ہیں, اتنا پیمپر کر دیتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں نا, ہم بیمار ہیں تب بھی ہم نہیں بتاتے, ہمیں کوئی تکلیف ہے تب بھی ہم نہیں بتاتے, ہائے میرا بچہ پریشان ہوگا, ہائے وہ بچہ یہ ہو جائے گا. ارے بھائی آپ بھی تو اس بچے کے لیے پریشان ہوئی نا, اب اگر آپ کا بچہ پریشان ہوگا تو ہوتا رہے نا, اس کا فرض ہے. اور جو بھی ہے, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ بڑا بے حس ہوتا جا رہا ہے, جو سچی بات ہے کہ اتنا بے حس ہو گیا کہ ہمیں اس میں معاشرہ کیا, ہم ہی لوگ ہیں نا, معاشرے میں ہم ہی لوگ رہتے ہیں, اتنے بے حس ہیں کہ ہمیں احساس ختم ہو چکا ہے رشتوں کا. آپ دیکھیں نا کہ اگر اولاد ہے, ساری زندگی ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں, ان کے آپ پہ جب ماں باپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک لڑکی جو آپ کی بیوی ہے, اگر وہ یہ کہہ دیتی ہے بھئی میں تو اس کا کام نہیں کر سکتی, میں تو اس کو نہیں رکھ سکتی, تو آپ اس ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ میری بیوی نہیں کام کرنا چاہتی. تو اس بیوی کو وہ میاں ملا کیسے, اس نے اس کے ساتھ شادی کیسے کی؟ اگر وہ اس کی تربیت نہ کرتی, اس کو پڑھاتی نہ, کمانے والا نہ بناتی, تو وہ شادی کیسے کرتی؟ تم کیسے شادی کرتی اس کے ساتھ؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں تمام جو بھی یہ لوگ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے, میں ان سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, بچے کو بچہ مت سمجھے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں نا, جو بھی وہ بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں جو ہے نا, میری دادی کے ساتھ, میری نانی کے ساتھ, میرے دادا کے ساتھ یہ ایسے کر رہی ہے, یہ ان کو کھانا نہیں دیتی جب مانگتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بے حس ہو جاتے ہیں. بالکل. پھر ان کی زندگی میں جو لڑکی آتی ہے نا تو وہ ان کو مزید بے حس کر دیتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں میری ماں نے بھی تو کیا تھا نا, اب ہم کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو, جیسے میری بیٹی ہے, میں اگر کہہ دوں نا کبھی بھائی تمہیں تو سسرال سے, کہتی ہے آپ کو فرصت تھی, جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم کر رہے ہیں.
تو بات یہ ہے کہ بچہ مت سمجھیے، اس لیے جب آپ اپنے بچوں کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ کریں، کیونکہ وہ بڑے ہو کے آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو آپ نے اپنے سسرال کے یا اپنے میکے کے ساتھ کیا. وہ اس وقت تو یہ والا سین ہے نا کہ اس وقت تو جب ہماری جوانی ہوتی ہے تب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ہم اپنی دھن میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم سب صحیح کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ جب پلٹتا ہے نا تو پھر آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ آج سے 2 مہینے بعد یا آج سے مہینے بعد یا کل کو مجھے کس کی ضرورت پڑ جائے. میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، اگر میں کھانا کھا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوں، اپنے میاں کو کھلا رہی ہوں، اس کے بعد میں اپنے نوکر کو کہوں گی بھئی وہ ان کو کھانا دے دینا، یہ بچہ میرا سن رہا ہے کہ میرے بچے کو یہ پتا ہے کہ دادی کو نہیں بلایا گیا، دادا کو نہیں بلایا گیا، ہم نے کھانا کھایا، میرے دادا دادی کو نہیں ملا. جس وقت وہ بڑا ہوگا تو اس کے بھی ماں باپ کو جب اس کے بچے نہیں دیں گے تو اس کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو سنواریں، ان میں احساس پیدا کریں، محبتیں پیدا کریں. اگر آپ کو کوئی گلے شکوے بھی ہیں تو ایک سائڈ پہ رکھ کے کمرے میں جا کے ڈسکس کریں، لیکن اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس، اپنے سسر، اپنی نندوں کو پیار کریں، اپنے پیرنٹس کو پیار کریں، تاکہ وہ ایک پازیٹیو آدمی بڑا ہو کے وہی معاشرے کا ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے یہ بات کی ہے نا، آپ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اور 2 ڈفرینٹ پہلو ہیں ہمارے سامنے. ایک تو جس طریقے سے آپ نے ساری زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ نے فیصلہ کیا سنگل مدر رہنے کا ساری عمر، آپ نے کہا کہ نہیں میں نے دوبارہ شادی نہیں کرنی ہے. آپ مطلب جس طریقے سے اب یہ عائشہ آپا والی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، بچوں کی شادی ہو جاتی ہے اب، یا ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے مصروف ہیں یا آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کل کا جو دور ہے جس طریقے سے، پھر سمینہ آپا نے شادی کی، ان کی شادی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، اینڈ آئی واز ویری ہیپی جب میں نے دیکھا. بہت اچھا کیا، مجھے تو بہت خوشی ہوئی. مطلب آپ کو کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ویسے بھی آپ جوانی آپ کی نکل جاتی ہے، لیکن جب بڑھاپا ہوتا ہے نا تو اس وقت آپ کے بچے جب آپ کو ٹائم نہیں دیتے. عائشہ آپا کو دیکھ لیں نا، ان کے بچوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا، اور کیا ہوا، اگر انہوں نے کسی سے شادی کی ہوتی تو ایٹ لیسٹ کم از کم وہ ان کے ساتھ ہوتا، ساتھ بیٹھا ہوتا، جو بھی تھا. اور جب وہ حمیرہ کی امی نے کہا کہ کراچی کے لوگ، تو آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ آپا کو بھی تو ان کے پڑوسیوں نے ڈھونڈا نا، ان کے بھانجے کو ڈھونڈ کے لے کر آئے کہ دروازہ بند ہے. تو بات یہ ہے کہ 5 انگلیاں کہیں برابر نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے، میں خود پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا جتنے اچھے کراچی کے لوگ ہیں نا، پنجاب پہ بھی اتنے اچھے پنجابی مجھے ماریں گے. لیکن بات یہ کہ اگر پیسہ آ جائے نا تو اکڑ آ جاتی ہے، اور جب پیسہ نہیں، ہاں پیسہ جو ہے نا وہ چاہے. لیکن پتہ نہیں، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہاں پہ میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں بہت پیسے والے ہیں، بے انتہا، مطلب منسٹرز ہیں، سینیٹرز ہیں، لیکن اتنا جھکاؤ ہوا ہے، اتنا جھکاؤ ہے. ایسے ملتے ہیں کہ مجھے، مطلب میں بیٹھی ہوں گی تو دور سے دیکھ کے آئیں گے، آپا آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں. فاروق طارق صاحب ایک دن بڑی دور تھے تو میں ایسے بات کر رہی تھی، تو کافی دور تھے، تو میں نے پہلے ان کو دیکھا، میں نے کہا کسی سے مصروف ہے. لیکن میں جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو انہوں نے دیکھ لیا، وہ اٹھ کے میرے پاس آئے، کیسی ہیں زالا جی، ٹھیک ٹھاک ہے. تو بات یہ ہے کہ اخلاق جو ہے نا، آپ کا صرف اخلاق اور کیئر دوسروں کے کام آتی ہے. آپ کا پیسہ نہیں آتا، نہ آپ کا پیسہ آتا ہے، نہ آپ کے گھر آتے ہیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، آپ کے پاس کتنی گاڑی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کی ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا. اگر آپ کی عزت کوئی غریب کر رہا ہے یا امیر کر رہا ہے، میرے لیے وہ ایک جیسا ہے، کیونکہ مجھے عزت دے رہے ہیں. چاہے ان کے گھر میں کھانے کو ہے نہیں، جھونپڑی ہے، ایک کمرے کا مکان ہے، لیکن مجھے جو پیار ادھر سے مل رہا ہے نا اس کو، اور اگر ادھر سے بھی مل رہا ہے تو میرے لیے برابر ہے. ہاں، اس کے لیے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں اچھے اخلاق کا، پیار کا تعلق جو ہے نا پیسے سے ہو بھی نہیں سکتا. آپ اگر آج کسی کا خیال کرو گے وہ آپ کا خیال نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا خیال کرے. لیکن نا مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کی نیکیاں، جو آپ انسان نیکیاں کرتا ہے اپنی زندگی میں، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو دیتا ہے. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں نے شادی نہیں کی. اب میری بیٹی بھی بہت ینگ ایج میں 30 سال کی تھی تو اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا بھی 30 سال تھا. بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 سال کے، 4 سال کے، اس طرح 3 بچے تھے اس کے.
تو بچے بڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ اتنا. ایک دن تو یہ اس کے بچے جو ہے وہ پلان کر رہے تھے, اس نے ڈرائنگ روم سے دیکھ لیا, ادروائز وہ پلان کر رہے تھے کہ چھوٹی والی اپنے بہن بھائی کو کہہ رہی تھی آؤ ایسا کرتے ہیں چھت پہ چلتے ہیں اور ہم چھلانگ ماریں گے, پھر ہم لوگ برزخ میں جائیں گے, پھر ادھر بابا ہوں گے ان سے مل لیں گے ہم. تو میری بیٹی نے مجھے چیخے مارتے ہوئے فون کیا, کہتی ہے کہ اب مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا, یہ نہ ہو خدا نہ کرے کچھ کر نہ لیں. تو کبھی وہ سائیکل لا کے رکھ رہے ہیں کہ یہ بابا دے کے گئے تھے صبح, یہ کر کے گئے تھے. اس کے بعد 7 سال تک میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن میرا یہ تھا کہ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھی شخص بھیجا تو میں اس کی شادی کروں گی, لیکن خود سے نہیں ڈھونڈوں گی. ایسا نہیں ہے کہ جی میں رشتے کے لیے کہوں یہ کہوں, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میرے بچے جو ہیں, مطلب بیٹیاں ہیں 2 اور بیٹا, میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی کہ میرے پتہ نہیں کیسا ہو, اور خدا نہ کرے جو میری زندگی ہے میں اس سے بھی ابتر میں چلی جاؤں, اور میں بچوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. دیکھیں ہم وہ مائیں ہیں کہ دنیا ایک طرف اور بچے ایک طرف. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں شادی کروں گی. لیکن 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان بھیجا جس کو میں فرشتہ ہی کہوں گی, اس سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. الحمدللہ میری بیٹی اتنی خوش ہے. اور مطلب اگر ایک چیز ہے نا کہ آپ اس کا ہسبینڈ اچھا ہے, نہیں اس کی ساس, اس کے سسر, اس کی نندیں, مطلب جانو چیزیں ہیں سارے, اتنا پیار کرنے والے. اور میری وہ فیملی ہو گئے. میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ, اس کا سسرال بھی ہے اتنا اچھا ہے. تو آپ اچھائی, وہ جب آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ کہتی ہے ہم میں برا کیا تو ہم نے بھی برا کیا, ہم نے انتظار کیا تو اب یہ بھی کریں. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا زندگی میں کہ اس شخص نے میرے ساتھ برا کیا, اس نے میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور آگے سے اس نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو یہ میں نے نہیں سوچا, میں نے کہا مجھے اللہ نے اس کا وسیلہ بنایا اور میں اس لیے وسیلہ بنی, ادروائز میں اس کا وسیلہ نہیں بنتی اگر مجھے رب نہ بناتا. تو اسی طرح اللہ نے پھر میرے لیے اتنے وسیلے پیدا کر دیے کہ آج تک مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوئی. نہیں اچھی بات ہے نا, کیونکہ جس طریقے سے بات کریں نا لٹرلی بڑا, اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری ینگ جو ہماری ہم جیسی لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں, بڑی فکر ہوتی ہے کہ گھر پہ امی آج اکیلی ہیں, آج ابو اکیلے ہیں, وہ جلدی ٹائملی چلے جائیں یا ان کو کال کر کے پوچھ لیں. لیکن ہمارے ہی درمیان, جیسے آپ نے بات کی نا, ہمارے درمیان وہ لوگ بھی موجود ہیں جو عرصہ 2 سال 7 سال پوچھتے ہی نہیں ہیں اپنے گھر والوں سے. گھر والے ان کو پوچھتے ہیں, ہاں نا, گھر والے بھی نہیں پوچھتے. ہم کہتے ہیں نا, پہلے میں وہی بات کری تھی کہ پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ لوگ کہتے تھے کہ پسند کی شادی کر لو, نکاح کر لیں گے, کیا ہوگا, امی ابو تو مان ہی جائیں گے. اب یہ والے انسیڈنٹس دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ امی ابو ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ مانے. امی ابو بالکل ہی تعلق, مطلب آپ مر بھی جاؤ تو بھی وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ تو بہت پہلے مر گئے تھے ہمارے لیے, تو اب کیا ہی فرق پڑتا ہے, مطلب جیسا ابھی دور چل رہا ہے ہمارا. لیکن بیٹا میں نے دیکھا کہ بے حسی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں بے حسی اتنی ہوتی جا رہی ہے کہ میں ڈیفینس میں ہی رہتی, اتحاد پہ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا. تو مجھے نا, میں نے 1-2 دفعہ اپنے گارڈ کو کہا کہ جا کے پتہ کر کے کہ کون رہتے ہیں, پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے. کچھ نہیں, تو نہیں پتہ چلا. پھر میں نے کچھ بھیجنا شروع کر دیا پڑوسیوں کو. میری یہ عادت ہے کہ کچھ اچھی چیز بنے پڑوسیوں کو دے دو. تو میں نے کہا جاؤ آج ان کے گھر سے نا نمبر لے کے آؤ. تو کہنے لگا انہوں نے نمبر نہیں دیا. میں نے کہا مے بی ان کے نوکر نے کہہ دیا ہو. میں نے پھر اپنا نمبر دے کے بھیجا کہ ان کو کوئی مجھ سے بات کرے. تو میں نے ان سے بات کی, پھر میں ان کے گھر گئی, خود گھر گئی. میں نے کہا جی میں آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہوں, بالکل پڑوس میں تھے. میں ان کے گھر گئی تو ان کی جو مطلب بچیاں تھیں, ان کی دادی جو ہے ادھر لیٹی ہوئی تھی صوفے پہ, تو مجھے بڑا پیار سے ملی. تو کہتی ہیں کیا نام لیتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا آپ کو. کہتی ہیں میرے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہوئی گاڑی کے ساتھ, اور یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے کہا ہم لوگ نا صرف دوسروں کو دوش دیتے ہیں. میں نے کہا جی پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ دیکھیں میں نے آپ سے کتنی دفعہ کوشش کی ملنے کی, آج بھی میں آپ کو ملنے آئی. تو تھوڑی سی آپ بھی ایفرٹس کر لیتے تو پتہ, ایسی بات نہیں ہے کہ برے لوگ ہیں سارے, لوگ اچھے ہیں, لیکن ہر کوئی دوسرے کے انتظار میں ہے کہ وہ ہم سے کرے. یہ بڑی بات. آج کل پرابلم یہ ہے نا کہ ہم اسی انتظار میں انا میں مارے جاتے ہیں. ہم آج کل ہماری انا, ہماری گردن میں سریا بہت زیادہ. ہم کہتے ہیں بس اب میں نے میسج کیا تھا, میرے میسج کا جواب نہیں آیا, اب تو میں کروں گی نہیں. ہاں میں نے فون کیا تھا, اس نے فون نہیں کیا. اب میں نے فون کیا تھا, میں نے اس کو فون کیا, اس نے میرا فون نہیں اٹھایا, تو بلاک کر دو ایک دوسرے کو, اب بات ہی نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے سے. یہ بہت زیادہ, یہ والے ایلیمنٹ زیادہ ہو گئے. اچھا لاسٹ میں جس طریقے سے ہم لوگ تمام تر باتیں کریں, صاحب نے بات کی نا کہ بدتمیزیوں پہ بات ہو سکتی ہے, باقی سارے ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے. اتنے سارے ڈراماز کیے, اتنے سال انڈسٹری میں رہی ہیں آپ, کسی نے بدتمیزی کی ہو
جو آپ کو یاد رہ گئی ہو کہ یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ؟ الحمدللہ، کبھی بھی بدتمیزی نہیں، کسی نے بھی نہیں؟ الحمدللہ میں کہتی ہوں جتنا مجھے انڈسٹری نے پیار دیا، جتنی مجھے رسپیکٹ دی، کہ میں اس انڈسٹری کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی. اتنا پیار دیا، اتنی عزت دی ہے کہ مطلب کوئی ڈائریکٹر، کوئی پروڈیوسر، کسی نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. مطلب جو بڑے بڑے ڈائریکٹرس تھے، امیر امام صاحب تھے، منظور قریشی صاحب تھے، باقی بھی حیدر امام رضوی، کاظم پاشا، یہ وہ ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی اس میڈیا کی، انڈسٹری کی. ان لوگوں نے آج تک کچھ نہیں کہا، کبھی بدتمیزی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی آرٹسٹ نے کی. بہت عزت دی، بہت پیار دیا، اور میں سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ مجھے، جب میں شروع میں آئی تھی تو آپا کی طرح پیار کرتے تھے، پھر ماں کی طرح پیار کرتے تھے، پھر عزت اتنی دی کہ میں اگر ڈانٹ بھی دوں کسی وجہ سے، اگر ان کے پرسنل ایشوز پہ میں کسی کو ڈانٹتی بھی ہوں، تو مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ میری بات مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپا. اگر میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہو تو سب سے پہلے میرے پاس ہی آئیں گے، آپا اس نے مجھے یہ کہہ دیا، تو میں دوستی کرا دیتی ہوں. لیکن یہ کہ مجھے کبھی کسی نے مس بیہیو نہیں کیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ غزالہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اب بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی انڈسٹری سے ہو، چاہے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، چاہے آپ کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے ہے، چاہے آپ ماڈلنگ کرتے ہیں، چاہے آپ سوشل میڈیا پر، آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں، جب تک آپ کا اخلاق جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جب تک آپ ایک پازیٹیو وائب اگلے بندے کو نہیں دیتے ہو، تب تک آپ کو بھی وہ پازیٹیوٹی واپس نہیں ملتی ہے. اور یہ کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال سے یہ وہ وقت بھی ہے کہ جس میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک کوشش کریں کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سے ہم کنیکٹڈ رہیں. ہمیں پتہ ہو کہ کسی کی زندگی میں اگر کوئی فائنینشلی، ایموشنلی کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم اس کے مسئلے کو سن لیں. کیونکہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد مسائل ہو رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی بندہ تھا وہ ڈپریس تھا، وہ پریشان تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر پایا. کیوں؟ کیونکہ آج کل جو ہے وہ آپ کسی کو اپنی پریشانی بتانے جاتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے یار اس کا تو روز کا یہی ہے، یہ تو روز یہی کرتا ہے، اس کی تو مسئلے ختم نہیں ہوتے، اس کی تو پریشانی ہی ختم نہیں ہوتے. تو بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اور جس طریقے سے آپ کنیکٹڈ رہیں گے، آپ آج کسی کے ساتھ اچھا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کے کہیں جب آپ کو ضرورت ہو تب آپ کے ساتھ اچھا ہو. میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا. آج مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.